نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ 5واں پارہ، جس کا آج اللہ کے فضل و کرم سے 12واں رکوع جو ہے میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں، جس میں نماز خوف کا تذکرہ ہے اور نماز قصر۔ پہلے نماز قصر ہے، پھر نماز خوف، یعنی حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے، اس کا ذکر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات اور یہ درس جو ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ پورا درس قرآن سنیے گا، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، بہت ساری معلومات کہ حالت جنگ میں بندہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے، کس انداز میں نماز پڑھنے کا حکم ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کے حکم کے مطابق۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو دوست ابھی تک اس چیز میں ہے کہ شاید یہ بھی کسی قسم کی اور معاملات میں چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اس نیت سے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اللہ کا قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج وقت نہیں ہے، کم از کم جہاں ہم یوٹیوب استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم اللہ کے قرآن کا درس جو ہے وہ سماعت فرمائیں، دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کے توسل سے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ میری، میرے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، میرے اس درس سننے والے ان کی، ان کے اہل و عیال کی، ان کے آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اللہ فرمایا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نماز قصر سے پڑھو، یعنی بعض نمازوں سے مراد 4 رکعت والی نمازیں، ظہر، عصر، عشاء، ان کا حکم ہے 4 رکعت والی نمازیں جو ہے وہ قصر پڑھی جائیں گی، یعنی فرض جو ہیں وہ 4 کی جگہ پر 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگرچہ تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو۔ کیوں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے، یہاں پر سنت قصر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی عموماً ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات معروف ہے کہ جی بس فرض ہی پڑھے تو بس اللہ ہی اللہ۔ جو سنت مؤکدہ ہیں ان میں قصر نہیں ہے، صرف فرضوں میں قصر ہے۔ تو خوف کفار قصر کے لیے شرط بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ کفار کا خوف ہو تو ہی آپ پڑھ سکتے، نہیں جب آپ مسافر ہیں تو آپ قصر پڑھ سکتے۔ یعنی حدیث پاک کے اندر یحییٰ بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ مسافر ہے لیکن امن و امان میں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اپنی وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، تو پھر ہم کیوں قصر پڑھیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، تو اس انعام کو جانے نہیں دینا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا
حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، سفر مسافر جو ہے اس کی مدت جو ہے یہ بھی ہے جو 51 میل یا 92 کلومیٹر جو کہ سفر کی مدت ہے، اور جو مسافر ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہے یا 3 رات کا ہے۔ یہ مسافر ہے۔ اگر ایک بندہ 1-2 ماہ کے لیے کام کے لیے جا رہا ہے تو وہ مسافر نہیں شمار ہوگا۔ ہاں، لمبا اتنا سفر ہے تو اس سفر کے دوران جو ہے وہ نماز قصر پڑے گا، اور اگر کسی نے کہیں پر قیام کرنا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ کا ارادہ کر کے جا رہا ہے تو وہ پھر وہاں پر مسافر نہیں ہوگا۔ دوسری بات، جہاں سے وہ سفر کا ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، وہاں سے اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے اس کا مسافت شمار ہوگی، یعنی کہ وہاں سے مسافت شمار ہوگی۔ اگر اس نے فرض کریں نیت کرنا بھول گیا، ارادہ کرنا بھول گیا، وہ گھر سے نکلا تو اس کے 2-4-6 کلومیٹر بعد یا 2-4-6 میل بعد یاد آیا کہ وہ میں تو سفر کا ارادہ، تو اس پہ علماء نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جہاں سے سفر کا ارادہ کرے گا وہیں سے اس کی قصر شروع ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے آگے نماز خوف کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم ان میں تشریف فرماؤ اپنے اصحاب میں، پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو ہٹ جائیں، تم سے پیچھے ہو جائیں۔ یہ اب نماز خوف کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اور تم پر مضائقہ نہیں کہ اگر تمہیں یعنی بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی پناہ لیے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری اور ذلت کا عذاب کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ نماز خوف کا تذکرہ موجود ہے۔ ہوا کیا تھا، یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ یہ آیت جو ہے نازل اس لیے ہوئی کہ جہاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تمام صحابہ کے نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ چہ مگوئیاں کرنے لگے اور کہا کہ کیا یہ اچھا موقع تھا۔ بعضوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز۔ جب مسلمان اب اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اب یہ ان کی چال اللہ جل شانہ نے کامیاب نہ ہونے دی۔ ابھی یہ ظہر کی نماز پڑھی تھی تو انہوں نے آپس میں چہ مگوئیاں کی، بس یہ چہ مگوئیاں ہوئیں۔ عصر کا وقت ہونے سے پہلے جبریل علیہ السلام یہ آیت مقدسہ لے کر آ گئے۔ فرمایا محبوب یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، آپ نے اب نماز پڑھنی ہے تو اس انداز میں پڑھنی ہے۔ اللہ
किस अंदाज में? हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर जमात के नमाजी मुराद हों तो वो लोग ऐसे हथियार लगाए रहें जिनसे नमाज में कोई खलल ना हो, जैसे तलवार, खंजर वगैरह। तो बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि हथियार साथ रखने का हुक्म है, दोनों फरीकों के लिए है, और ये एहतियात करीब है, यानी कि ये नहीं है ये नहीं है कि अब एक नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो जी हम हथियार यहीं रख देते हैं और जाके नमाज पढ़ के आके दोबारा उठा लेंगे। दूसरे जो चूँकि हिफाजत के लिए जो मामूर है वो हमारी भी एहतियात करेंगे और हथियारों का भी नहीं, बल्कि जो नमाज पढ़ने भी आ रहे हैं, जो तलवार है वो अगर पहने रखें तो कोई मुज़ायका नहीं। इसी पर फ़क़ीह आज़म अबुल खैर मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक फतवा मौजूद है। ये जो वॉच है, घड़ी है, चेन वाली घड़ी, लोहे का चेन, उसकी घड़ी के बारे में आपसे मसाला पूछा गया तो आपने ये फतवा दिया कि चेन वाली घड़ी जो है वो पहन कर नमाज पढ़ना जायज़ है। क्यों? आपने यही जो है दलील दी कि चेन वाली घड़ी पहन कर नमाज पढ़ना इसलिए जायज़ है कि जिस तरह मुजाहिदीन अपने हथियार पास रख कर या ज़ेब-ए-तन रख कर वो नमाज पढ़ सकते हैं, इसी तरह चेन वाली घड़ी जो है ये भी नमाजी का एक हथियार है, उससे टाइम देखता है, वक्त की पाबंदी करता है, तो इसलिए वो नमाजी अपने पास अपने हाथ में पहन कर नमाज पढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, उलमा की अज़मत पर कुर्बान जाए। और मेरी दुआ है अल्लाह फ़क़ीह आज़म अबुल खैर मुफ्ती मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर अनवार पर हज़ार करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। आइए हज़रात गिरामी कदर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब मैं आपको मुख्तसर का सा नमाज खौफ का तरीका वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहता हूँ। तरीक़ाकार यह है कि पहली जमात, मिसाल के तौर 50 बंदे, उनमें से 20, 25 या 30 अफराद वो हिफाजत करेंगे, बाकी लोग नमाज पढ़ेंगे इमाम के पीछे। इमाम एक ही होगा दोनों नमाजों का। बाकी जो है वो पहली जमात इमाम के साथ एक रकत पूरी करके, पूरी रकत यानी रुकू सजूद क़याम रुकू सजूद करके वो उसी हालत में पीछे हट जाएंगे और अपनी पोजीशनें संभाल लेंगे, और दूसरे लोग आएंगे और वो चूँकि क़िरात शुरू हो चुकी होगी तो वो दूसरे लोग कराकर अल्लाह अकबर कहकर वो उसके इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अब जब उनकी रकत पूरी हो जाएगी, क़याम रुकू और सजदा के बाद उनकी जब रकत पूरी हो जाएगी वो पीछे चले जाएंगे। अब जिन्होंने पहली रकत पढ़ी थी अब वो आ जाएंगे। अब वो का क्या, इमाम साहब चूंकि दूसरी रकत पढ़ाकर सलाम फेर देंगे, अब वो लोग आएंगे जिन्होंने एक रकत इमाम साहब के पीछे पढ़ी थी, वो आकर बगैर किरात के यानी सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर क़याम करेंगे, खड़े रहेंगे, लेकिन फिर रुकू और सुजूद करेंगे, और रुकू और सुजूद करके वो दूसरी रकत में सलाम फेर कर अपनी पोजीशन संभालेंगे। अब जिन्होंने एक रकत पढ़ के वो चले गए थे, अब वो आएंगे तो वो आकर उसमें वो किरात करेंगे, इमाम के बगैर वो नमाज तो पढ़ेंगे, यानी एक एक रकत दोनों जमातों में से जमात के साथ पढ़ेंगे, एक एक रकत वो लोग अपनी एक रकत वो अलग पढ़ेंगे। और जो जिन्होंने पहली रकात इमाम के पीछे पढ़ी होगी वो जब दूसरी रकत के लिए आएंगे तो वो किरात नहीं करेंगे, विदाउट किरात जो है वो नमाज पढ़ के रुकू और सजदे और तशहुद में बैठकर सलाम फेर कर वो अपनी पोजीशन में जाएंगे, और जो जिन्होंने दूसरी रकत में आकर मिले थे वो आएंगे और वो किरात करेंगे, और किरात करके रुकू और सुजूद
کر کے وہ تشہد میں بیٹھ کر وہ پھر اپنی پوری جماعت جو ہے وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ میں عظمت مصطفیٰ پر قربان جاؤں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے غلاموں کی تربیت کیسے کی، اور ہر حال میں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی اہمیت کتنی ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی جماعت نہ چھوڑنے کا حکم ہے یارو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے۔ حضور کے بعد بھی نماز خوف صحابہ کرام پڑھتے رہے۔ حالت خوف میں دشمن کے مقابلے اس اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی کس قدر اہمیت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آگے ہتھیاروں کا ساتھ رکھنا۔ ہتھیاروں کو اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے۔ ہاں، وہ چاہتے ہیں، کفار تو چاہتے ہیں کسی طرح سے یہ غافل ہو جائیں۔ ہوا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت سے آدمی چونکہ گرفتار کیے گیا، اموال غنیمت ہاتھ میں آیا اور کوئی دشمن مد مقابل باقی نہ رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جنگل میں تنہا اکیلے تشریف لے گئے۔ تو دشمن کی جماعت میں سے غویرس بن حرس محاربی یہ خبر پا کر اسے پتہ چلا، تلوار لیے ہوئے چھپا پہاڑ سے اترا اور اچانک اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور قریب پہنچ کر اس نے تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بڑی بہادر تھے، حضور نے فرمایا اللہ میرا رب مجھے بچائے گا، اور دعا فرمائی۔ جب ہی اس نے حضور پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو اوندے منہ گر پڑا، یعنی الٹے منہ سے منہ کے بل گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ میرے رب نے تو مجھے تجھ سے بچا لیا ہے، اب تو بچا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تو پھر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں پڑھوں گا، اور کہا ہاں ایک بات کیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کی تلوار اس کو دے دی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ فرمایا ہاں ہمارے لیے یہی سزاوار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیاروں کو ساتھ ضرور رکھیں، وگرنہ یہ معاملات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آگے حضرات گرامی قدر، اور تم پر مذائقہ نہیں کہ اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو۔ یہ بھی ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف اور بھار تھا، وزن لگ رہا تھا، ظاہر ہے زخمی بھی تھے، پھر ہتھیار بھی اٹھانا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور فرمایا حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں کثرت کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے، سوائے ذکر کے اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ فرمایا ذکر کرو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی ہو یا تری ہو، سفر میں ہو حضر میں ہو، غنی ہو فقیر ہو، امیر ہو غریب ہو، تندرست ہو بیمار ہو، پوشیدہ ظاہر، ہر حال میں اللہ کا
ذکر کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، یعنی وقت معین پر لازم ہے کہ اس اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی کہ ان کے اوقات کی رعایت کی جائے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی یہ واقعہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا. اصحاب زخمی تھے بنو قریظہ کی طرف، انہوں نے اپنے زخموں کی کچھ نے تھوڑا سا تعرض کرنے کی کوشش کی غزوہ احد کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو. اللہ، میں قربان جاؤں اپنے محبوب کی عظمت پر، محبوب کے غلاموں کی عظمت پر. تو حضرات گرامی قدر، یقیناً آج کے درس میں آپ کو بہت بڑی اہم معلومات جو ہیں وہ ملی ہیں. نماز خوف کیسے پڑھنی چاہیے، اور حالت جنگ میں اگر ہیں یا دشمن کے علاقے میں جا رہے ہیں تو ایسے ہی نہ چلے جائیں بلکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. جن دوستوں نے آج کا درس سنا ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے اہل و عیال کی، ان کے آباء و اجداد کی، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، ان سب کی کامل بخشش فرمائے. میرے اہل و عیال کی، میرے آباء و اجداد کی، میری پوری ٹیم کی، جن دوستوں کا یہ تعاون ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، اور اللہ رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.